ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد حمزہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حمزہ جوائن کرنے کے لیے. اور آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. جس طرح کا ویدر ہے, جس طرح کی پولیوشن ہے, بڑے مسائل ہیں. اگر میں بہت بیسک سے ہی بات کر لوں, پیچیدہ مسئلوں سے ہٹ کے, لوگوں کو آج کل بہت شکایت ہو رہی ہے آنکھوں سے پانی آ رہا ہے فار نو ریزن. تو یہ ویدر کا فیکٹر ہے, کیا ہے یہ؟ جی السلام علیکم, تھینک یو. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے پانی آنا, آنکھوں میں لال پن ہونا, اور بہت سے لوگوں کو ایچنگ اسپیشلی ایک نائٹ ٹائم ہونے لگی ہے. ہماری سب سے بڑا جو پرابلم اسپیشلی جو کراچی کا جو آج کل چل رہا ہے وہ کنسٹرکشن ہے. اور اس کنسٹرکشن میں جگہ جگہ مٹی, دھول, اور آپ کو کافی سارے اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی سڑک پہ, چاہے وہ بائک پہ جا رہے ہوں, آپ گاڑی میں جا رہے ہوں. تو وہ جتنے کیمیکلز اور جتنا دھواں آنکھوں میں جاتا ہے وہ الرجک آئی ڈیزیز کاز کر رہا ہے, جو کہ میرے پاس کم از کم کافی سارے پیشنٹ اس طرح کے آ رہے ہیں. اسپیشلی جو یہ سمجھیے کہ جو بائک پہ جو جاتے ہیں وہ تو بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں اس سے. سب سے بڑی چیز تو ایک یہ آج کل چل رہی ہے کراچی میں. دوسرا ہمارے یہاں مسئلہ جو ہے وہ ڈرائی آئی کا ہے. ڈرائی آئی کا مسئلہ اس طرح سے ہے, ایک تو ہمارے ایک ڈائٹ کا بھی ایشو ہے, اسکرین ٹائم کا ایشو ہے, ساتھ میں یہ اگین جو ہمارا انوائرمنٹل افیکٹ ہے اس کا مسئلہ ہے. اے سی میں ہم لوگ رہتے ہیں زیادہ تر. اور اسکرین ٹائم بھی آپ کی آنکھوں کو ڈرائی کرتی ہے. ڈائٹ کیسے کرتی ہے؟ ڈائٹ اس طرح کرتی ہے کہ اگر آپ کا لیٹس سپوز کہ صرف اور صرف آپ یہ سمجھیے کہ پروٹین لیے جا رہے ہیں اور ساتھ میں پانی کا کمپوننٹ اتنا اچھا نہیں ہے تو وہ آنکھوں کو ڈرائی کرتا ہے. ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ پروٹین کھاؤ, چکن کھاؤ, میٹ کھاؤ, لیکن ساتھ میں اس کے ساتھ ہمیں بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے واٹر انٹیک بھی اتنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو واٹر انٹیک کی وجہ سے بھی ہمارے ڈرائینس ہو رہی ہے. یہ جو لوگ جم کرتے ہیں, بڑی اچھی کثرت کرتے ہیں, ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جی بالکل, انٹیک تو آپ لے رہے ہیں, بالکل, ساتھ میں اکثر لوگ کریٹین بھی لیتے ہیں, وہ ویسے ہی آپ کے واٹر کو ڈرائی کرتا ہے. پانی کی انٹیک آپ بڑھائیں. واٹر انٹیک آپ نے کرنا ہے. پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیماری بہت فریکوینٹلی ہر سال آ جاتی ہے, آشوب چشم کی بیماری, اور وہ کنٹیجیس ہوتی ہے, وہ پرسن ٹو پرسن پھر پھیلتی جاتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اینڈ ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ؟ دیکھیے وہ ابھی بھی آئی ہوئی ویسے, اور پیشنٹس آ رہے ہیں. دیکھیے سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے نا وہ ہائیجین کا ہے. اس طرح جیسے اگر کسی کی آنکھ لال ہے یا آنکھ سے پانی آ رہا ہے تو یا تو وہ ڈاکٹر کے پاس دیر سے جاتے ہیں یا وہ جاتے ہی نہیں ہیں اور آنکھوں کو ایسے رب کرتے رہتے ہیں, پھر وہی ہینڈ شیک کر رہے ہیں, وہی دروازے کا ہینڈل کھل رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا ایک موڈ آف اسپریڈ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کنٹیجس. اور یہ جو وائرل ہے یہ کنٹیجس ہے. اس میں دو قسم کی بھی ورائٹی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے جس سے نظر بھی افیکٹ ہوتی ہے, اور ایک ہوتا ہے جس میں صرف پانی آنا, لال ہونا, اس میں فرق ہوتا ہے. لیکن سارے پیشنٹ کو عام طور پہ اس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو میرا مشورہ تو یہ ہوتا ہے سب کو, اور آپ کے توسط سے بھی, کہ آپ جا کے اپنی آنکھیں ضرور دکھائیے. ہو سکتا ہے ان کو وائرل انفیکشن نہ ہو سکتا ہے صرف الرجک آئی ڈیزیز ہو, لیکن دونوں کی جو علاماتیں ہیں وہ سیم ہیں. آپ خود سے ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ سب سے بڑا جو لیک آف اویئرنیس اس کو آپ کہہ لیں, یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جو یہ چیز اسپریڈ ہوتی ہے ہمارے یہاں. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحیح وقت پہ آنکھیں جو ہے ماہر امراض چشم کو دکھا دینی چاہیے, لیکن کون سی علامات ظاہر ہوں کہ پھر آپ باقاعدہ آئی ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ دیکھیں ویسے تو سب جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ایئرلی چیک اپ ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے ایئرلی شاید لوگ نہیں جاتے. بہت سے ریزنس ہیں, فائنینشیل بھی ہیں, ٹائم کا بھی ہے مسئلہ, اویئرنیس بھی نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں ایٹ لیسٹ آپ 40 کے بعد جب ہوں تو کم از کم سال 2 سال میں ضرور چیک کرائیے اپنی آنکھیں, کیونکہ 40 پہ مور اور لیس آ کے ایک تو آپ کی نیئر کی جو صلاحیت ہے دیکھنے کی وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو پریس بایوپیا کہتے ہیں. وہ ایج کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں میں جلدی اور کچھ لوگوں میں دیر سے آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اور پرابلم ہو سکتی ہے جیسے کالا پانی کا بننا, یا فیملی میں اگر کسی کو گلوکوما ہے, کالا پانی, تو اس کی علاماتیں ہمیں ان کو پتہ نہیں چلیں گی. وہ کیا ہوتی ہیں علاماتیں نہیں ہیں اس کی جو سب سے بڑی علامت جو دیر ہوتی ہے وہ یہ کہ پیشنٹ کو کچھ نظر آنا کم ہو جاتا ہے, لیکن دیٹ از ویری لیٹ اسٹیج. شروع میں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کو گلوکوما ہے یعنی کالا پانی ہے یا نہیں ہے, جب تک کہ وہ ڈاکٹر کو جا کے نہ دکھائیں اور ان کا ہم پریشر چیک کریں یا کچھ ٹیسٹ کروائیں. تو پریشر چیک کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. آفٹر ایوری 6 months آپ نہیں, 6 months تو زیادہ کم ہے, مطلب بیسکلی ایئر 2 year آپ کر سکتے ہیں چیک. ہاں, سال 1.5 میں ہم یوزلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ آ کے دکھا لیں. ڈاکٹر صاحب, یہ کچھ لوگ جو جن کو گلاسز لگی ہوتی ہیں اور وہ پھر اس چھٹکارا پانے کے لیے کارنیا سرجری کی طرف جاتے ہیں, ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتے ہیں, وہ لیزر سرجری بھی ہوتی ہے, اس کے فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کے فائدے نقصانات ہیں, لیکن آن ایوریج دیکھیں تو فائدے زیادہ ہیں, نقصانات کم ہیں. لیزر سرجری بہت افیکٹو ہے, لیکن اس کے لیے بھی پری اسکریننگ ہوتی ہے. کچھ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کچھ لوگوں نے لیزر کرائی, ان کا نمبر واپس آ گیا. تو اگین پری اسکریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ آج کل بہت جدید ایج بھی ہے اس میں 21 سے لے کے 36 ایئرس تک ایک آئیڈیل ایج کہلاتی ہے. میکسیمم اگر آپ اس کو لے کے جائیں تو 38 کے بعد. تو آنکھیں 40 کے بعد خراب ہو نہیں, وہ قریب کی زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بھی آپشنس ہیں ہمارے پاس کہ ہم اگر کیٹریک سرجری کر سکتے ہیں, کہ لینس ایکسٹریکشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. پیرس بریونڈ ایک لینس آتا ہے وہ آنکھ میں ڈال سکتے ہیں کہ اس سے آپ کا نیئر کا پرسکرپشن ٹھیک ہو جائے. آپشنس ہیں باقی, لیکن جو کارنیل
سرجری ہے وہ کارنیل سرجری سے ٹرانسپلانٹ یعنی کہ جو آنکھیں جس کو ہم کہتے ہیں عام لفظوں میں آنکھیں تبدیل کرنا یا آنکھوں کا آپریشن کروانا وہ الگ چیز ہے. اس کے لیے تو اگر آپ کو کوئی بیماری ہو یا چوٹ لگ جائے یا کوئی کارنیل اوپیسٹی ہو تو اس کا پھر ہم لیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں یعنی کہ جس سطح میں اس کی 5 سطحیں ہوتی ہیں جس سطح میں پرابلم ہے بس آپ اسی سطح کو ریپلیس کرتے ہیں بجائے اس کے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ آپ پورا کارنیا کو جا کے ریپلیس کر دیتے تھے. اب ایسا نہیں ہوتا, اب صرف جس میں پرابلم ہے وہی چیز ہم ریپلیس کرتے ہیں. ایک چیز ہمارے یہاں تھوڑی سی یہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے جی, بچے جن کی آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہوتی ہیں کہتے ہیں فوری سے گلاسز لگا لیں آپ کی آئی سائٹ جو ہے نا وہ ریورس ہونا شروع ہو جائے گی. ایسا ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک متھ بھی ہے اور شاید 10% سچ بھی ہے, زیادہ تر تو متھ ہی ہے. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نمبر ہم بچوں میں چیک کرتے ہیں ہم ان میں ڈراپ ڈالتے ہیں اور پتلی کو پھیلاتے ہیں پھر ان کا نمبر نکالتے ہیں. کبھی کبھار اگر ہم یہ نہ کریں یا جلد بازی میں کسی کے پاس اتنا رش ہو اور وہ ایسی نمبر دے دے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اکوموڈیٹو ایفیکٹ اس میں آ جاتا ہے, تو نمبر ہم شاید زیادہ دے دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نمبر تو ایکچولی کم تھا. تو یہ چیز بڑی کامن ہے. اور کچھ میں جیسے میں نے کہا 10% میں واقعی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ بالکل ریگولرلی گلاسز لگا رہے ہیں اور نمبر اتنا زیادہ نہیں ہے, لیٹس سپوز 1 ہے یا ایسا کچھ ہے, تو وہ ریورس ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری جو آئی بال ہے وہ الانگیٹ یعنی کہ بڑھتی ہے 8 سال کی عمر تک ایسے اس طرح. اچھا میں اگر تھوڑی سی اپنی مثال دوں, میری آئی سائٹ دور کی کافی خراب ہے, اٹس لائک میری جاب ایسی ہے کہ آئی ہیو ٹو ویئر کانٹیکٹ لینسز, ٹھیک ہے, لیکن اٹس بین اے لانگ ٹائم, اور اگر لمبے آورز ہیں تو پھر وہ لمبے ٹائم لینسز میں نے ویئر کیے ہیں, تو مجھے ایسے لوگوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں آپ کانٹیکٹ لینس تو لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن کانٹیکٹ لینس اسپیشلی لائٹ سیٹ اپ میں یا ویسے بھی آنکھوں کو ڈرائی کرتا ہے کیونکہ ہمارا جو کارنیا ہے جو سامنے کا جو پردہ ہے وہ ایٹماسفیئر سے آکسیجن لیتا ہے. اگر آپ ایک بیریئر لگا دیں گے کانٹیکٹ لینس کا اس کے سامنے تو آپ کی ظاہر آکسیجن ڈیپریویشن ہوگی, وہ ڈرائی آئی کے اوپر آپ جائیں گے. تو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کانٹیکٹ لینس لگا رہے ہیں تو آپ ڈرائی آئی کے ڈراپ ضرور ڈالیں جو کہ پریزرویٹو فری ہوں. پریزرویٹو فری بہت سارے آتے ہیں لیکن پریزرویٹو فری ہاں ایزلی اویلیبل ہیں پاکستان میں بھی باہر بھی. تو آپ پریزرویٹو فری ڈرائی آئی ڈراپس ڈالیں ایٹ لیسٹ 2-3 ٹائمز اے ڈے. اور جو ڈیوریشن آپ رکھنا چاہ رہے ہیں نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, 10 آورس سے زیادہ نہ لگائیں 1 گو میں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ 10 آورس سے زیادہ ہو جائیں گے یا ہو رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ 1 or 2 آورس کا بریک لے لیں, اس کے بعد آپ دوبارہ لگا لیں. اچھا ایک سوال اور ہے, کچھ لوگوں کا نائٹ ویژن جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت مشکل ہوتی ہے رات میں, ڈے ٹائم میں دیار ہو کے, وہ کیا ایشو ہے؟ لیکن 2 باتیں ہیں. ایک بات تو ایک پراپر جو ایک ٹرم ہے نائٹ بلائنڈنس جس کو ہم کہتے ہیں ریٹینائٹس پگمنٹوزا اس کا نام ہے, وہ تو ایک موروثی بیماری ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو رات میں آ کے نظر کم ہو جاتی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے جن لوگوں میں کیٹریک یا موتیا کی علامتیں آنا شروع ہوتی ہیں یا گلوکوما یا کالا پانی جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں یقیناً رات کی ویژن افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے پھر وہ ڈاکٹر کو دکھائیں, اکارڈنگلی اس کو ٹریٹ کریں کہ ان کو کیا ہے ایگزیکٹلی, تو وہ پھر ہم بتا سکتے ہیں. لولی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں چیزیں گائیڈ کیا. آپ میں چیک کر رہی تھی کہ مجھے چشم کا مطلب آتا ہے کہ نہیں آتا, میری آنکھوں کو اتنے آنسو بخشے گئے ہیں کہ میں آنکھ کے ہر نام سے واقف ہوں. آپ کو کیسے لگا کہ مجھے چشم کا مطلب نہیں پتا ہوگا؟ آج کل ظاہر ہے جس طرح ہم عام لینگویج استعمال کرتے ہیں تو چشمے بددور تو پہلے کہا جاتا تھا, یعنی کہ نظر جو لگی ہے وہ دور ہو جائے گی, اس کا یہ مطلب ہے. اب یہ ورڈ اتنے کامن نہیں رہے, اس لیے میں نے سوچا میں ٹیسٹ کروں. چلیں جی.